چوتھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ سے اسلام کے دو بنیادی عقیدے کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلا عقیدہ ہے کہ انسان مر جانے کے بعد ایک دن اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک حیات اسے پھر دوبارہ ملے گی۔ اور دوسرا بنیادی عقیدہ وہ یہ کہ یہ جو حیات ملے گی وہ جزا کے لیے ملے گی، یعنی جو کچھ بھی دنیاوی زندگی میں اس موت سے پہلے کیا تھا ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا، کتاب ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور جزا اور سزا ہوگی۔ یہ دو بنیادی عقیدے جو اسلام کی بنیاد میں شامل ہے، اس سے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، دنیا کا ثواب یعنی دنیا کا بدلہ، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کا بہترین بدلہ۔ دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، تو گویا اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ اس عقیدے کو انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ مر کر میں ایک دن اٹھایا جاؤں گا، دوبارہ مجھے زندگی ملے گی۔ جس طرح سے میں نہیں تھا مجھے زندگی ملی، ہاں ہمارے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی وہ تھا نہیں پھر آ جاتا ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے، ایسے ہم نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس زندگی اس موت سے پہلے ہم نے کیا ہوا ہے وہ سب کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ دو بنیادی ہوتی ہے۔ پانچویں بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، یہ بھی ہمیں ثبوت ملا اس آیت کریمہ سے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت فرماتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ آپ کو جگہ جگہ لکھا رہے گا جیسس لوز یو، یہ لکھا رہتا ہے جیسس لوز یو، جیسس تم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں کیا بتایا جائے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں۔ کیا؟ اللہ محبت کرتے۔ ہم 10 جگہ تو یہ دیکھ اور سن رہے ہیں کہ جیسس ہم سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ کی جانب سے محبت ہے، اور یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو حقیقی ہے، ثابت ہے، لیکن اسی طرح جس طرح سے اللہ کی شان ہے۔ ہم کہیں گے یہ محبت اللہ کی جو ہے صفت، یہ حقیقی محبت ہے اور ثابت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ ثابت کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مخلوق کی طرح، بلکہ یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اس طرح کتاب و سنت میں جتنی اللہ کی صفات آئی ہے، اس طرح کی صفات، جیسے مثال کے طور پر اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، یہ ساری جو صفات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، یہ اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ثابت ہے، حقیقت میں ہے، کیسی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں ہمیں خطاب کیا ہے، عربی زبان میں، اور صحابہ کرام عربی زبان جاننے والے تھے، ان کے بعد جو تابعین تھے وہ بھی عربی جاننے والے تھے، انہوں نے کبھی بھی ان باتوں کو ان کے ظاہر سے ہٹایا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ محبت کا یہ معنی ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے راضی ہونے کا یہ معنی ہوتا ہے، اور اللہ کے خوش ہونے کا یہ معنی ہوتا ہے، اور اللہ کے پسند کرنے کا یہ معنی ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں کہا۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ محبت فرماتے تو ہاں محبت فرماتے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، اور اسی پر ہمیں برقرار رہنا ہے۔ اگر ذرا بھی اس میں ہم ادھر ادھر گئے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی فیصلہ ہے کہ جیسے جس بات کا اللہ رب العالمین اپنے لیے ثابت کرے اس کو ہم اسی طرح ثابت کریں گے، اس کو اس کے معنی سے پھیریں گے نہیں۔ یہ پانچویں بات تھی۔ اس کے بعد ہم چھٹی بات کی طرف آتے ہیں۔ چھٹی بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں احسان جو ایک بنیادی عبادت ہے اس پر ابھارا گیا ہے، اس پر کیا کیا گیا ہے؟ ابھارا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ احسان کا معنی ہم نے دونوں تفسیر کے وقت بتا دیا کہ احسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ دونوں تفسیر آ چکی ہے۔ احسان اصل میں یہ ایک راستہ ہے، ہاں، انتہا تک پہنچنے کا، اصل منزل تک پہنچنے کا۔ ہر انسان کی اصلی منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہو۔ ہر انسان کی حقیقی منزل یہ ہے کہ اسے
اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اور احسان یہی ایک راستہ ہے جو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، اس پر ابھارا بھی گیا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس میں ایک راستہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت جسے حاصل کرنی ہے اس کا ایک معیار ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اللہ کی محبت ایک ہوتا ہے محبت کرنے والا، ہم محبت کر رہے ہیں، اتنے کافی نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے اس کی محبت جس کو ہم نے محبوب بنایا، اس کے بھی ہم محبوب بن جائیں۔ ایک ہوتا ہے محبت کرنے والا، ایک ہوتا ہے جس سے محبت کی جا رہی ہے۔ تو ہم تو محبت کرنے والے ہیں اور اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں؟ کیا اللہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے؟ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں واقعی ہمارے ہر عمل میں اتباع سنت ہے تو پھر یاد رکھیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ فَاتَّبِعُونِی درمیان میں آیا، ان کنتم تحبون اللہ، تم محبت کرتے ہو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، کب؟ فَاتَّبِعُونِی۔ اس طرح حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اسے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اسے دو ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ تو مقصود یہ ہے، ایک اصول یاد رکھیے، ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، ہر ایکشن ایک ری ایکشن رکھتا ہے۔ آپ دوڑیں گے تو پھر اللہ کی محبت حاصل، بیٹھے بیٹھے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی، اللہ نے یہ قانون بنا دیا، یہ قانون بنا دیا ہے، اللہ اس طرح سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ اب یاد رکھیں یہاں پر کہ دل کے اندر اور چیزوں کی محبت ہے، لیکن اصل معنوں میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جبلی طور پر، فطری طور پر اس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، اس دل کو ماحول، تربیت اور اپنے حساب سے اس میں اس محبت کو نکالتا چلا جاتا ہے، دوسروں کی محبت ڈالتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہماری محبت اللہ کے لیے سچی ہوگی تب ہمیں اللہ کی محبت ضرور حاصل ہوگی، یعنی ہم بھی اللہ کے محبوب ضرور بنیں گے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص دعویٰ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ سے محبت کرنے کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جھوٹا کیسے؟ کیونکہ ہمارا دل مشغول کہاں ہے؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو دل اسی کی محبت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور ہمارا دل کہاں مشغول ہے؟ دوسری محبت میں مشغول ہے۔ کسی کا دل مال کی محبت میں مشغول ہے، کسی کا دل اولاد کی محبت میں مشغول ہے، کسی کا دل بنگلے کی محبت میں مشغول ہے، کسی کا دل جو ہے گاڑیوں میں اور سواریوں میں مشغول ہے، اور کسی کا دل عورتوں کی محبت میں مشغول ہے بات۔ یہ سب کی محبت ہے فطری طور پر، لیکن ہمیں ان تمام محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع بنانا ہے۔ اگر ان محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع بنا دیں گے تو یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ہم مال سے محبت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس لیے محبت اللہ کی مال سے محبت ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جو واجبی حق ہے وہ دیں گے، جیسے اپنے بال بچوں پر خرچ کریں گے، اپنے بال بچوں کے جو ہے ضروریات کو پورا کریں گے، اس نیت سے مال سے محبت ہے، صرف اس نیت سے، اور اللہ کی دیگر اور جو راہ ہے اس میں خرچ کریں گے، تب تو یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیے، اگر ہم محبت کرتے ہیں مال کے علاوہ، اگر ہم محبت کرتے ہیں کسی اور چیز سے، مثال کے طور پر اگر ہم عورتوں سے محبت کرتے ہیں کہ فلاں عورت سے ہمارا نکاح ہو جائے، فلاں عورت سے ہماری شادی، اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس سے امت مسلمہ کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اس سے اولادیں ہوگی، نسلیں بڑھیں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں جو ہے اپنی امت پر، اس کی کثرت پر فخر کروں گا، اس نیت سے محبت کرتا ہے۔ نکاح کے جو بھی مقاصد ہوتے ہیں اس نیت سے اگر عورتوں سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اللہ کی محبت کے
تابع ہے. ایسی ہم لیکن صرف اور صرف خالی محبت ہے, اس میں کوئی اللہ کی محبت کا داعیہ اس کے محرک نہیں ہے, اس سے ابھار نہیں رہا ہے, تو پھر یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع نہیں ہے. تو ہم صرف محب ہے, محبت کرنے والے ہیں, لیکن ہم واقعی محبوب ہیں اللہ کے, یہ بھی تو غور کرنا پڑے گا. یہ تو غور کرنا پڑے گا. ایک آدمی ایک طرفہ محبت کرتا ہے, ایک آدمی کسی سے محبت کیے جا رہا ہے, ایک طرفہ محبت ہے, ادھر اس نے تو تمہیں محبوب نہیں بنایا ہے نا, اس نے تو تمہیں محبوب نہیں بنایا, تو ایسی محبت کا کیا حاصل, اس میں تم خود محبوب نہ بن پاؤ. دنیا والے بتاتے ہیں صرف محبت کرنے والوں میں محبوب بنے, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن قرآن اسلام کا اصول یہ ہے کہ صرف محبت کرنے والے نہ بنو, بلکہ تم بھی محبوب بنو, تمہیں بھی لوگ محبت کریں. لوگ یعنی اللہ رب العالمین تم سے محبت کریں, یعنی اللہ سے تم محبت کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرنا چاہیے. تو یہ 6 باتیں ہوئی جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی. بہرحال اتنا بات یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ سے اور اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں ایک چیز لانی ہوگی, وہ یہ کہ اتباع سنت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, ہر چیز میں, ہر معاملے میں, ہر عبادت میں, ایک ایک قدم پر. اور یہ ہے تو پھر اللہ کی محبت ضرور ہمیں حاصل ہوگی, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. اس کے بغیر چارہ نہیں. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہے, اللہ کے ہم محبوب ہیں, اور اس کی زندگی میں سنتیں نہ دیکھو, تو وہ جھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اللہ سے محبت کرنے والا بھی بنا, اور اللہ کا محبوب بھی رب العالمین تو ہمیں بنا. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سنت رسول کی اتباع کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہماری زندگیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھر دے. رب العالمین ہماری زندگیوں میں سنت رسول اللہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.